بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. وقال الله تعالى في موضع آخر: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ رب العالمین جس نے ہمیں اور آپ کو آج یہاں اس درس کے حوالے سے اکٹھا ہونے کی توفیق دی، جو اللہ رب العالمین اپنے ذات میں، اپنے اسماء و صفات میں اور اپنی تمام تر عبادات میں یکتا ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ بعد درود و سلام ہو اللہ کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں اور رسولوں پر، اور بالخصوص ہمارے اور آپ کے آقا و سردار امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لائق سب احترام سامعین و سامعات، الحمدللہ مشاجرات صحابہ اور ہمارا منہج، اس عنوان پر کچھ باتیں رکھنے کے لیے مجھ طالب علم کو مکلف کیا گیا ہے۔ اس مناسبت سے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے حق کہنے اور ہم سب کو حق سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین گرامی، مشاجرات صحابہ اس عنوان کو کیوں اختیار کیا گیا، میں ذرا اس پر روشنی ڈال دوں۔ محرم کا مہینہ چل رہا ہے اور اس کے تقریباً آخری ایام اب شروع ہو چکے ہیں، کہہ لیجئے کہ 15 دن گزر چکے ہیں محرم کے۔ ماہ محرم میں عموماً کئی طرح کے لوگ، بالخصوص شیعہ اور روافض، اور بالعموم وہ لوگ جو اپنے آپ کو سنی مسلمان بتاتے ہیں یا اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت سے جوڑتے ہیں، لیکن ان کے اندر کہیں نہ کہیں صحابہ کا بغض، صحابہ سے نفرت چھپا ہوا ہے، تو اس ماہ محرم میں کہیں نہ کہیں ظاہر ہوتا ہے۔ اور وہ بنیاد کس چیز کو بناتے ہیں؟ فضائل میں صحابہ ایک دوسرے سے اوپر نیچے ہیں، یہ اپنی جگہ ہے، لیکن وہ صحابہ پر طعن و تشنیع کرنے کے لیے بالخصوص مشاجرات صحابہ کو لے کر کے آتے ہیں۔ انشاءاللہ مشاجرات کے معنی اور اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے بھی رکھوں گا۔ تو مشاجرات صحابہ کو لے کر کے آتے ہیں، اور اس میں دیکھیں آپ، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا مغیرہ ابن شعبہ، عمرو بن عاص، سیدنا زبیر، سیدنا طلحہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دیگر صحابہ اور صحابیات کو جوڑ کر کے کیا کرتے ہیں؟ صحابہ کی مقدس جماعت پر جو ہے وہ اپنی زبانوں کو دراز کرتے ہیں۔ لہذا اس مناسبت سے یہ بہتر سمجھا گیا کہ کیوں نہ مشاجرات صحابہ پر کچھ باتیں رکھی جائیں۔ سب سے پہلے آپ صحابی کا معنی سمجھ لیجئے، صحابی کس کو کہتے ہیں؟ محدثین نے کئی اعتبار سے لفظ صحابی کی تعریف کی ہے۔ ان میں جو سب سے مشہور تعریف ہے، جسے کہہ لیجئے کہ بعد کے محدثین نے قبول کیا ہے، وہ حافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف ہے، جو الاصابہ فی معرفت الصحابہ ان کی معروف مشہور کتاب میں ملتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ الصحابی کہتے ہیں من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات علی ایمان او مات علی اسلام، کہ صحابی وہ شخص ہے جس نے اللہ کے رسول سے ملاقات کی ایمان کی حالت میں، اور اس کی موت بھی ایمان کی حالت میں ہوئی۔ اب یہاں علماء اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں کہ کوئی بھی شخص جس نے اللہ کے نبی سے ملاقات کی ایمان کی حالت میں اور ایمان پر ہی اس کی موت ہوئی، وہ صحابی ہے۔ اب یہ ملاقات ہو سکتا ہے لمبے عرصے تک چلا ہو، یا یہ ملاقات ایک لمحے کی ہو۔ جس نے بھی ایمان کی حالت میں ملاقات کی وہ صحابی ہے، اور ایمان پر اس کی موت ہوئی۔
اب اس کی ملاقات بہت لمبی بھی ہو سکتی ہے، کم بھی ہو سکتی ہے، وہ جنگوں میں نبی کے ساتھ شریک بھی ہو سکتا ہے، شریک نہیں بھی ہو سکتا ہے، تو بہت ساری چیزیں ہیں اس میں. اس لیے یاد رکھے کہ ہر وہ شخص جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی اور ایمان پر ہی اس کی موت ہوئی، وہ صحابی ہے. یعنی جس نے ایمان کی حالت میں ملاقات کی اور اللہ کے نبی کے بعد وہ مرتد ہو گیا یا اللہ کے نبی کے بعد وہ منافق ہو گیا، وہ صحابی باقی نہیں رہتا ہے. بس سمجھ میں آئی؟ چلے. لفظ صحابی کے معنی کے بعد اب آتے ہیں مشاجرات. مشاجرات کے معنی کیا ہے؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم انسان تھے، فرشتے نہیں تھے، آسمان سے اتری ہوئی کوئی الگ مخلوق نہیں تھی ان کی جماعت، وہ انسان تھے. تو بحیثیت انسان ان کی آپس میں جو باہمی اختلافات ہوئے، ایک دوسرے پر زبان درازیاں ہوئی، آپس کی جو چکلش لڑائی جھگڑے ہوئے، انہیں مشاجرات صحابہ کہا جاتا ہے. اس کی مثال سیدہ عائشہ اور سیدنا علی، سیدنا علی اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہم، ان کی آپس میں لڑائی، جنگ جمل، جنگ صفین اور دوسری چیزیں ہیں. بہرحال تو مشاجرات کے معنی یہ صحابہ کی آپس کی چپکلش، ایک دوسرے پر زبان درازیاں، آپس کی لڑائی اور آپس کے اختلافات. چلے، یہ دو الفاظ تھے، مشاجرات اور صحابہ. اس کی میں نے آپ کے سامنے مختصراً تعریف کر دی، اب بات کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. صحابہ کے مشاجرات کے بارے میں ہمارا منہج کیا ہے؟ تو یہ منہج طے کیسے ہوگا؟ کسی تاریخی روایت کی بنیاد پر یا کتاب و سنت کی بنیاد پر؟ تو آپ کا جواب یہی ہوگا کہ قرآن و سنت کی بنیاد پر یہ طے کیا جائے گا کہ ہمارا منہج کیا ہونا چاہیے. تو آئیے صحابہ کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، پہلے اس منہج کو سمجھ لیں. سورۃ التوبہ کی تلاوت کیجیے، آیت نمبر 100 میں اللہ نے کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم. اللہ نے کہا کہ انصار اور مہاجرین میں سے وہ لوگ جو ایمان لانے میں سبقت کر گئے، والذین تبعوهم بإحسان، اور وہ لوگ جو ان کی راہ پر احسان کے ساتھ چلتے رہے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. سبحان اللہ. اب میں آپ کو یہاں پر بتلاؤں، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے 3 جماعتوں کا تذکرہ کیا ہے. پہلی جماعت مہاجرین کی جو مکے سے ہجرت کر کے مدینہ گئے، اور انصار کی جو مدینے والے تھے. یہ کون؟ سابقون الاولون او اولون، جو ایمان لانے میں سبقت کر گئے. یہ جو جماعت. تیسری جماعت تیسری جماعت والذین تبعوهم بإحسان، وہ لوگ جو احسان کے ساتھ انصار و مہاجرین کی اتباع کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں. سبحان اللہ. اب ان 3 جماعتوں کے تذکرے کے بعد اللہ نے کہا کہ 2 خوشخبریاں دی. پہلی چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، اور تیسری چیز یہ ہمیشہ والی جنت میں رہیں گے. اس آیت کریمہ میں ان تمام مرد و خواتین کے لیے بہت عظیم خوشخبری ہے جو اپنی زندگی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زندگی کے مطابق گزارتے ہیں. اللہ نے یہ کہا والذین تبعوهم بإحسان، جو احسان کے ساتھ ان کی اتباع کرے. تو اب اس میں بعد میں ایمان لانے والے صحابہ شریک ہو گئے، بعد میں ایمان لانے والے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین، اور آج تک جو لوگ صحابہ کے راستے اور طریقے پر چلتے ہیں، یہ سب شامل ہیں. محدثین اور مفسرین یہی فرماتے ہیں. تو اللہ نے یہاں صحابہ کے تعلق سے منہج یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، اور ان کے لیے ہمیشہ والی جنت ہے. چلے، ایک آیت تو یہ ہو گئی. دوسری آیت کریمہ آپ پڑھیں، سورۃ التوبہ ہی کی ہے، آیت نمبر 117. اللہ رب العالمین نے کہا لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوه فی ساعة العسر من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف رحیم. اللہ رب العالمین نے یہاں جنگ تبوک کا تذکرہ کیا ہے. جنگ تبوک میں حالات بڑے سخت تھے، بڑے معاملات بڑے ٹائٹ تھے، یہاں تک کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لوگ جو ہے گھاس وغیرہ کھانے پر مجبور ہو گئے تھے. تو اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کی توبہ قبول کر لی اور انصار و مہاجرین کی توبہ قبول کر لی جن لوگوں نے سختی کے وقت نبی کی اتباع کی. سبحان اللہ. تو یہاں اللہ رب العالمین نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی، ان کی انصار و مہاجرین کی.
अब इसके बाद तीसरी आयत करीमा आई है, कुरान मनहज बयान करता है सहाबा के ताल्लुक से। सूरह अन-नहल आयत नंबर 59-59 में अल्लाह ने कहा, कुल अल्हम्दुलिल्लाह व सलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा, कह दीजिए कि तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है और अल्लाह की सलामती हो उन बंदों पर जिन्हें अल्लाह ने चुन लिया। ये सूरह अन-नमल की आयत नंबर 59, सूरह अन-नमल आयत नंबर 59। अब यहां मनहज समझना है सहाबा के ताल्लुक से, तो मुझे याद आता है एक सहाबी है अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई हैं, जिनके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुसूसी तौर पे दुआ की, अल्लाहुम्मा अल्लिमहु तअवील अल-कुरआन, ऐ अल्लाह तू अब्दुल्ला इब्न अब्बास को कुरान का इल्म, कुरान की तफसीर सिखा दे। अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तो अल्लाह के नबी ने दुआ की। अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सूरह अन-नमल की आयत नंबर 59 के बारे में फरमाते हैं, कुल अल्हम्दुलिल्लाह, ये तमाम तारीफ अल्लाह के लिए, व सलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा, और अल्लाह की सलामती उन बंदों पर जिन्हें अल्लाह ने चुन लिया। कहते हैं कि जिन्हें अल्लाह ने चुन लिया इनसे मुराद सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम की जमात है। और ऐसे ही आप देखें इमाम जरीर तबरी रहमहुल्लाह, जिनकी तफसीर तबरी बड़ी मशहूर है, आप इस आयत के बारे में फरमाते हैं, वो बंदे जिन्हें अल्लाह ताला ने चुन लिया, इनसे वो लोग मुराद हैं जिन्हें अल्लाह ने अपने नबी के लिए मुंतखब फरमाया और उन्हें आपका साथी और आपका वजीर बनाया। तो पता ये चला कि सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम की जमात को अल्लाह ताला ने चुना था, उनका इंतखाब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किया था। अब यहाँ एक नुक्ता समझिए आप, इस आयत करीमा के रूप से बड़ी बेहतरीन और जामे बात है। मैं बारहा कहता हूं कि सहाबी होना ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। आदमी माल खर्च करके, दौलत खर्च करके, वक्त लगा के सहाबी नहीं बन सकता है, जब तक अल्लाह की मर्जी, अल्लाह की तौफीक, अल्लाह की मंशा ना हो, अल्लाह का मंशा इसमें शरीक ना हो, आदमी क्या है, सहाबी नहीं बन सकता है। आप पूरी दुनिया की दौलत खर्च कर लीजिए, आप सहाबियत के मुकाम को नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए सहाबा की जमात वो जमात है जिन्हें अल्लाह ताला ने अपने नबी के लिए चुना है। जिस तरह एक आदमी अपनी मर्जी से नबी और रसूल नहीं बन सकता, वैसे ही कोई भी शख्स अपनी मर्जी से सहाबा या सहाबी या सहाबिया नहीं बन सकते। ये अल्लाह का इनाम खास है, ये अल्लाह का इनाम है खास उन लोगों पर जिन्हें अल्लाह ताला ने अपने नबी का साथी बनने के लिए चुना। इस ताल्लुक से हिलियतुल औलिया के अंदर आप अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा का कौल पढ़े, आप फरमाते हैं कि मन कान मुस्तन्नन फलयस्तन्न बिमन क़द मात। और अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तरफ भी मंसूब इस तरह का कौल आप कहते हैं कि तुम में से जो आदमी किसी की सुन्नत को इख्तियार करना चाहे तो उनकी सुन्नत को इख्तियार करे जो फौत हो चुके हैं। उलाइका असहाबु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हैं, ये इस उम्मत के सबसे बेहतरीन लोग हैं और इनके दिल बड़े पाक, इनका इल्म बहुत गहरा और ये दीन के मामले में बहुत कम तकल्लुफ करने वाले हैं। कहते हैं इख्तारहुमुल्लाहु लिसुहबति नबिय्यिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने इनको अपने नबी का साथी बनाने के लिए चुना है। ये असल बताना मकसूद था। आगे फरमाते हैं कि अल्लाह ने इनको अपने नबी का साथी बनाने के लिए चुना और दीन को नकल करने के लिए, लिहाजा तुम उनके अखलाक और उनके तरीके को क्या करो, इख्तियार करो, इसलिए कि वो सीधी राह और सिरात मुस्तकीम पर थे। सुभान अल्लाह। तो पता ये चला कि अल्लाह ताला ने सहाबा को चुना। ये मनहज है कि सहाबा के इंतखाब अल्लाह ने किया है, सहाबा का इंतखाब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किया है। अब मुझे याद आता है, हालिया एक शिया की तकरीर सुन रहा था, तो अब वो सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान को गिराने के लिए कहता है कि रसूल ने फरमाया कुल्लु मौलूदिन युलदु अलल फितरा फअबवाहु युहव्विदानिही औ युमज्जिसानिही औ युनस्सिरानिही, हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है और उसके माँ बाप जो है उसे ईसाई, यहूदी और नसरानी बना देते हैं। सुभान अल्लाह। उसके बाद कहा कि दो बच्चे होंगे और ये साबित क्या करना चाहता था, अबू तालिब का ईमान। कह रहा है कि दो बच्चे अबू तालिब ने पाले और दो बच्चे अबू सुफियान ने पाले। अबू तालिब ने पाले तो अली और मोहम्मद हुए, अबू सुफियान ने पाले तो मुआविया और यजीद हुए। अल्लाह, देखिए जिहालत। सबसे पहले तो मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और यजीद, इन दोनों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुकाबले में लाना ही दर हकीकत अल्लाह के नबी और अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान को गिराना है। पहली बात। आप ये कहते हैं तो नूह अलैहिस्सलाम को क्या कहेंगे जिनकी परवरिश के बाद उनका बेटा मुसलमान नहीं हुआ? आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम को क्या कहेंगे जिनका बाप काफिर था और इब्राहिम अलैहिस्सलाम नबी बना दिए गए? तो इस तरह की बातें ला करके दर हकीकत में सहाबा को बदनाम करना चाहते हैं। बहरहाल बात आई, ज़हन में तो मैंने बता दिया। अब पढ़े आप सूरह फतह की आयत पढ़े, बड़ी जामे और बेहतरीन आयत। ये आयत मैं कहता हूं आप लिख के रख लीजिए, सहाबा के बारे में हमारा मनहज क्या हो, इस आयत को लिख के रख लीजिए। सूरह फतह की आयत नंबर 29, अल्लाह ने कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اللہ نے کہا کہ محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے ساتھ جو ساتھی ہیں یہ کافروں پر سخت اور آپس میں بڑے نرم دل ہیں. آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ رکوع اور سجدے کی حالت میں ہے اور یہ اللہ کے فضل اس کے احسان کو تلاش کرنے والے ہیں. اللہ نے کہا کہ تورات و انجیل کے اندر ان کی مثال بیان کی گئی ہے. اس کے بعد اللہ نے کیا کہا کہ یہ ابتدا میں کمزور پودے کی طرح تھے، آہستہ آہستہ یہ بڑے اور مضبوط تناور درخت ہو گئے. کیا کہا اللہ نے لیغیظ بہم الکفار، کافروں کو دیکھ کر کے انہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے. انہیں دیکھنے کے بعد کافروں کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے. سورۃ الفتح کی جو آیت ہے، اس آیت میں اللہ نے صحابہ کے جو مقام بیان تھے، جو منہج، آپ سمجھیے. پہلے اللہ نے کہا کہ محمد رسول اللہ والذین معہ، محمد اللہ کے رسول اور ان کے ساتھی، یعنی جیسے اللہ نے محمد کو رسول بنایا صلی اللہ علیہ وسلم، ویسے ہی اللہ نے صحابہ کو نبی کی کا صحابی بننے کے لیے چنا. آیت کے ٹکڑے یہ بتاتا ہے. اس کے بعد کہا کافروں پر سخت ہے، آپس میں رحم دل ہے، رکوع اور سجدے کی حالت میں رہتے ہیں. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدوں کے نشان ان کے چہرے پر پڑے ہوئے ہیں. یہ ہمیشہ اللہ کے فضل اور اس کی رضامندی کو تلاش کرتے ہیں. سبحان اللہ. اس کے بعد کہا کہ صحابہ کا شرف یہ ہے کہ ان کا تذکرہ آسمانی کتابوں میں بھی، تورات و انجیل میں بھی اللہ نے صحابہ کا ذکر کیا اور کہا کہ ایک کمزور کھیتی تھی. یعنی جب اسلام جب شروع ہوا، اللہ کے نبی نے لوگوں کو دعوت دی، چند لوگ مسلمان تھے. پھر جب ہجرت کر کے مدینہ آئے، اسلامی سلطنت قائم ہوئی، تو صحابہ کی جماعت مضبوط تناور درخت کی طرح ہو گئی. اس کے بعد لیغیظ بہم الکفار، یہ اصول ہے. یہ قرآن منہج بتا رہا ہے کہ دنیا کے اندر کوئی بھی شخص ہو، کتنا بڑا عالم دین ہو، علامہ ہو، کیا ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا، اس کے دل کے اندر اگر صحابہ کے بارے میں بغض ہے، نفرت ہے، حسد ہے، تو اس کو یہ اصول بتلائیے. قرآن کہتا ہے لیغیظ بہم الکفار، صحابہ کو دیکھ کر کے تکلیف صرف کافروں کو ہو سکتی ہے. ایمان والا ایسا نہیں کر سکتا. ایمان والے کا ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے. ایمان والا تو آمنا اور صدقنا پر قائم ہے کہ ہم نے صحابہ کی فضیلت قرآن سنت سے سن لی، ہم اس پر قائم ہیں. لیکن صحابہ کے بارے میں، صحابہ کے تعلق سے دل میں خرابی، کجی اسی کی واقع ہوگی جس کے دل میں یا تو جس کا کفر ظاہر ہو یا جس کے دل میں کفر و نفاق چھپا ہوا ہو. اسی لیے اللہ لیغیظ بہم الکفار، اللہ نے کہا کہ صحابہ کو دیکھ کر کے صرف کافروں کو تکلیف ہوتی ہے. اور آگے صحیح مسلم کی حدیث پڑھی، حدیث نمبر 2531. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ النجوم امنۃ للسماء، ستارے جو ہیں یہ آسمان کی حفاظت کے لیے ہیں. جب ستارے جھڑ جائیں گے تو آسمان کے تعلق سے جو وعدہ ہے وہ پورا ہو جائے گا. یعنی ستارے جھڑ جائیں گے تو قیامت قائم ہو جائے گی، آسمان بھی کیا ہوگا، جھڑ جائے گا. اور اس کے بعد کہا کہ میں اپنے صحابہ کے لیے جو ہے امانت امن ہوں، یعنی ان کے لیے مضبوط چھت ہوں. اب نبی کے جانے کے بعد کہا آپ نے کہ جو صحابہ سے وعدہ کیا گیا ہے وہ پورا ہوگا، اور کہا کہ میرے صحابہ جو ہیں میری امت کے لیے چھت ہے، جب صحابہ چلے جائیں گے تو میری امت سے جو وعدہ کیا گیا وہ وعدہ پورا ہو جائے گا. تو اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو جو ہے کہہ لیجئے کہ ہمارے لیے محفوظ اور مضبوط چھت قرار دیا ہے. اب یہاں میں آپ کو ایک نقطہ بتاؤں، یہ تو چند تقریباً 4-5 دلیلیں میں نے دی صحابہ کے تعلق سے کہ ان کے تعلق سے ہمارا منہج کیا ہونا چاہیے. اب اتنے فضائل کے باوجود بھی آخر لوگ صحابہ کو نشانہ کیوں بناتے ہیں؟ یہ ایک مدعا ہے. کیا وہ قرآن نہیں پڑھتے؟ کیا وہ سنتوں کا علم نہیں رکھتے؟ ارے بھائی، بڑے بڑے جبے، قبے، دستار، وہ کالے کالے لباس پہن کر کے سبحان اللہ اور بڑی بڑی ڈگریاں لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. کیا انہوں نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ کیا وہ صحابہ کے بارے میں حدیثوں کو نہیں جانتے ہیں؟ آخر وہ تنقید کرتے کیوں ہیں؟ اس تعلق سے میں آپ کو 2 اقوال سناتا ہوں. پہلا قول جو ہے علامہ سیوطی رحمہ اللہ کا ہے. انہوں نے مفتاح الجنہ کے اندر ذکر کیا. علامہ سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، علامہ سیوطی نے علامہ دنوری رحمہ اللہ سے ایک روایت نقل کی، کہتے ہیں کہ کچھ زندیق جمع ہوئے، زندیق لا دین لا مذہب، جس کا کوئی دین دھرم نہیں ہے. کہا کہ کچھ زندیق جمع ہوئے اور فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کے نبی کو برا بھلا کہا جائے. تو لوگوں نے کہا کہ مسلمانوں کے نبی کو برا بھلا کہو گے تو قتل کر دیے جاؤ گے. تو کہا کہ ٹھیک ہے، کہا کہ ٹھیک ہے. پھر فیصلہ یہ ہوا کہ نبی کے صحابہ کو برا کہو اور ان کی برائیاں بیان کرو. لہذا انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ سارے صحابہ کو نعوذ باللہ جہنمی قرار دیا، اور یہ بھی کہا کہ حضرت علی ہی نبی ہے، جبریل سے وہی پہنچانے میں غلطی ہو گئی. سبحان اللہ وبحمدہ. یہ کام زندیقوں کا ہے اصل میں.
امام ابو زرع رازی رحمہ اللہ کا قول مجھے یاد آتا ہے. آپ فرماتے ہیں, بڑا جامع قول ہے. آپ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے چاہا کہ شریعت اسلامیہ کی عمارت کو گرا دیں, تو اب اس کے گرانے کے لیے یہ تو نبی کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے, اللہ کو بھی برا بھلا نہیں کہیں گے, اللہ کی کتاب کو بھی نہیں کہیں گے. اس لیے ان لوگوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں. آپ نے کہا کہ جب تم کسی آدمی کو دیکھو وہ صحابہ کے بارے میں برا بھلا کہتا ہے تو جان لو کہ وہ زندیق ہے. اس لیے کہ ہمارے نزدیک قرآن حق ہے, اللہ حق ہے, اللہ کے رسول حق ہے, اور قرآن حق ہے, اور قرآن اور اسلام صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے. یہ چاہتے ہیں کہ صحابہ کی شخصیات کو برا بنا دیں لوگوں کی نظر میں تاکہ اسلام کی عمارت کو گرا دیں. امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے تاریخ بغداد میں تفصیل سے ایک واقعہ ذکر کیا ہے. کہتے ہیں کہ مدینہ طیبہ کے گورنر عبداللہ ابن مشاط فرماتے ہیں کہ خلیفہ مہدی نے مجھ سے پوچھا جو لوگ صحابہ کی تنقید کرتے ہیں ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو آپ نے کہا, میں نے کہا کہ وہ زندیق ہے, کیونکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقید کرنے کی ہمت نہیں رکھتے, اللہ کے نبی کو برا بھلا کہنے کی ہمت نہیں رکھتے. اس لیے انہوں نے نبی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا تاکہ یہ کہہ سکے کانا یصحب صحابۃ السوء, نبی جو ہے برے ساتھیوں کے ساتھی ہے. اللہ نبی کے ساتھی جو ہے یہ برے ہیں, اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقید ہوگی. تو پتہ یہ چلا کہ صحابہ کی تنقید کرنا یہ در حقیقت جو ہے یہ زندگیوں کا کام ہے. اور اکثر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, امام ابو زرع رازی ہیں, علامہ سیوطی ہیں, اور ایسے ہی آپ دیکھیں خطیب بغدادی رحمہ اللہ, تو بڑے بڑے علماء جو ہیں, بڑے بڑے ائمہ جو ہیں, ان لوگوں نے ایسے لوگوں کے تعلق سے جو صحابہ کی برائیاں اور تنقید کرتے ہیں کھلے لفظوں میں کہا کہ یہ زندیق ہے, یہ زندیق ہے. اللہ اکبر. اب آئیے سوال یہ ہے کہ ایک حدیث میں آپ کے سامنے اور بیان کروں تب آپ کو معلوم ہوگا صحابہ کا مقام. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے, سے بخاری سے مسلم کی روایت ہے. ایک مرتبہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان دونوں کے درمیان کسی مسئلے پر بحث و مباحثہ ہو گیا, تو سیدنا خالد بن ولید نے سخت کلامی کی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا تسب صحابی, میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو. تم میں سے ایک آدمی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو اس اجر کو نہیں پہنچ سکتا جو اجر میرے صحابہ نے اللہ کی راہ میں ایک مٹھی اناج خرچ کر کے پایا ہے. اب یہاں میں رک کر کے آپ کو ایک بات بتاؤں. انجینئر صاحب جو ہمارے فی الحال جو ہیں سبحان اللہ شیعوں کے تمام ویب سائٹس پر اور یوٹیوب چینل پر شارٹس ویڈیوز میں جو ہے انجینئر صاحب چھائے ہوئے ہیں, تو وہ اسی حدیث کا ترجمہ کر رہے تھے, یہی واقعہ بیان کر رہے تھے, اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ خالد رضی اللہ عنہ خالد تم اگر ایسا کر لو, کہا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ تو جو ہے بعد میں ایمان لائے تھے اور یہ وہ اس طرح کی بات ہے. انا للہ و انا, حدیث کے اندر سیدنا خالد کے بارے میں اللہ کے نبی نے عام بات کی, لا تسبو, تسبو یہ جمع کا صیغہ ہے, واحد کا صیغہ ہی نہیں ہے. خالد ایک ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اللہ کے کہ تم میں سے کوئی, اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعہ بہت ساری غیبیات کا علم دیا. ان میں ایک بڑی چیز یہ بھی ہے کہ آنے والے دنوں میں صحابہ کے ساتھ لوگ کیا کریں گے, اس مناسبت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہی. میں تو یہی کہتا ہوں. چلے اب آئیے ہمارا موقف کیا ہے صحابہ کے بارے میں. ہمارا ایمان یہ ہے کہ تمام صحابہ عادل ہیں, سچے ہیں, اور اللہ نے ان کی عدالت بیان کی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ان سے بھلائی کا وعدہ کیا ہے. یہ ہمارا ایمان و عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ نبی کے جتنے ساتھی ہیں سارے کے سارے عادل ہیں, سچے ہیں, اللہ نے ان کی عدالت بیان کی ہے, اور اللہ نے ان سے بھلائی کا وعدہ کیا ہے. یہاں میں رک کر کے ایک بات کہوں, مولانا اسحاق جہالوی صاحب اور یہ انجینئر صاحب جو ہے نئے نئے ذاکر جو بنے ہوئے ہیں جہنم کے, یہ لوگ عموماً کیا کہتے ہیں کہ بھائی صحابہ میں بہت سارے لوگ منافق تھے, اور قرآن کی آیت بھی پیش کرتے ہیں کہ بہت سارے دیہاتی اور مدینے کے ارد گرد ایسے منافقین ہیں نبی جن کو آپ نہیں جانتے اللہ جانتا ہے. ارے اللہ کے بندے, جو منافق ہوگا وہ صحابی کہاں سے ہوگا؟ جو منافق ہوگا وہ صحابی کہاں سے ہوگا؟ اور کس کے دل میں نفاق چھپا ہے اور کس کا نفاق ظاہر ہے یہ اللہ کو معلوم ہے, اور اللہ نے نبی کو خبر دی منافقوں کے بارے میں. اب اس کے بعد اس چیز کو بنیاد بنا کے تمام صحابہ پہ طعن و تشنیع کرنا یہ کون سی بات ہے بھائی؟ کہ نہیں سارے صحابہ سے اللہ راضی, سارے صحابہ سے اللہ نے خیر کا وعدہ نہیں کیا. آئیے میں آپ کو دلیل دیتا ہوں, لکھ لیجیے اپنے پاس دلیل. سورۃ الحدید کی آیت نمبر 10 پڑھیے. اللہ نے کیا کہا؟ لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. اللہ نے کہا کہ جو لوگ
فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور اللہ کے راہ میں خرچ کیا وہ لوگ، اور وہ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے اور اللہ کے راہ میں خرچ کیا، یہ دونوں درجات میں برابر نہیں ہے، بالکل بالکل برابر نہیں ہے، بالکل برابر نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے کیا کہا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ نے ان تمام سے کیا کیا ہے، حسنہ کا وعدہ کیا۔ اب بھائی آپ یہ کہیں کہ لوگ معافیا مانگ کے ایمان لائے اور لوگوں نے یہ کر لیا، آپ کہتے رہے ہمیں اس کی پرواہ نہیں، الحمد للہ اس کی پرواہ، کیونکہ رب کے قرآن پر ہمارا ایمان ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ نے سب سے، تمام صحابہ سے، جو صحابہ ہیں تمام صحابہ سے اللہ رب العالمین نے حسنہ کا وعدہ کیا، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں سے باخبر۔ اچھا یہ حسنہ کیا ہے؟ سورۃ الانبیاء پڑھیے، یہ بھی لکھ لیجیے، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 101 میں اللہ نے کہا ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنها مبعدون، کہا کہ اللہ اکبر، کہ جن سے ہم نے حسنہ کا وعدہ کر دیا ہے، اللہ نے کہا کل وعد اللہ الحسنى، اللہ نے تمام صحابہ سے حسنہ کا وعدہ کیا، اور اللہ یہاں کہہ رہا ہے کہ جن سے ہم نے حسنہ کا وعدہ کر دیا ہے اولئک عنها مبعدون، وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے گا، اور اللہ نے تمام صحابہ سے حسنہ کا وعدہ کیا ہے، اور الحمدللہ تمام صحابہ جو ہیں جنتی ہیں انشاءاللہ۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ بھائی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑائی ہوئی سیدنا معاویہ سے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑائی ہوئی سیدنا معاویہ سے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیا، اور جو ہے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کیا۔ اللہ اکبر، میرے بھائی حسنہ کا وعدہ کرنے سے پہلے اللہ کو معلوم نہیں تھا کیا؟ ان کی لڑائی ہونے سے پہلے اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ صحابہ لڑیں گے آپس میں، صحابہ کی لڑائیاں ہوں گی، چپکلیشیں ہوں گی، ایک دوسرے میں زبان بنا دیا کریں گے؟ ان سب کے علم کے باوجود اللہ نے ان سے جنت کا وعدہ کیا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان کے بارے میں جنت کے گواہی دیں۔ اور میری ایک بات کو یاد رکھے کہ میرے بھائی اور میرے بہنوں، کوئی بھی آپ کے سامنے صحابہ کے بارے میں زبان درازی کرے تو اس سے اتنا ہی پوچھئے کہ کیا اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ صحابہ لڑیں گے، لڑائی جھگڑے ہوں گے اور یہ معاملات ہوں گے، اس کے باوجود اللہ نے جنت کا وعدہ کر دیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ کے علم پر ایمان نہیں ہے، آپ در حقیقت اللہ کو گالی دے رہے ہیں یہ بات کہہ کر کے، اللہ کے علم میں اللہ کو دوشی ٹھہرا رہے ہیں کہ اللہ کو معلوم نہیں تھا، اللہ نے ایسی وعدہ کر دیا، اب یہ لڑ رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کو جو چیزیں ہو گئی، جو ہو رہی، جو ہونے والی، ہر چیز کا اللہ کو ہی، اس کے باوجود اللہ نے ان سے حسنہ کا، جنت کا وعدہ کیا ہے۔ یہی ہمارا موقف ہے، یہی ہمارا ایمان ہے، یہ ایمان ہے۔ آپ دیکھیں امام ابن حزم رحمہ اللہ کا قول الاصابہ میں ملتا ہے، امام بیہقی نے الاعتقاد والہدایہ الی سبیل الرشاد علی مذہب السلف واصحاب الحدیث میں کہتے ہیں کلہم من اہل الجنت قطعا، تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم قطعی طور پر جنتی ہیں۔ اچھا اب آپ کہیں گے کہ ان کی جو لڑائیاں ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ واہ بھائی، ہم نے دیکھا ہے کہ جو مقلدین ہیں اور یہ جو شیعہ روافض ہیں اور یہ انجینئر صاحب ہیں، ان کے امام جو صاحب جہالوی صاحب، ان سے اگر غلطی ہو جائے تو کیا کہتے ہیں؟ اجتہادی غلطی ہے۔ ارے اللہ کے بندے، صحابہ کے بارے میں حسن ظن کیوں نہیں رکھتے ہو؟ صحابہ کے بارے میں حسن ظن کیوں نہیں رکھتے ہو کہ ان سے بھی اجتہادی غلطیاں ہو سکتی ہیں، ان سے بھی اجتہادی غلطیاں ہو سکتی ہیں، اس کے باوجود اللہ نے ان کی مغفرت کی ہے۔ اور حدیث ہے نا، اذا اجتہد الحاکم فاصاب فلو اجران وان اخطأ فلو اجر واحد، کہا کہ جب حاکم فیصلہ کرے اور صحیح ہو، کوشش کرے، دلائل تلاش کرے، فیصلہ کرے، صحیح ہو، اللہ اکبر، تو اس کو 2 اجر ہے، اور غلط بھی ہوا تو کم سے کم اس کی کوشش کرنے کا اللہ تعالیٰ کا اجر سے نوازتا ہے۔ تو یہ اپنے مولویوں کے بارے میں، اپنے اماموں کے بارے میں اور اپنے بڑے بڑے ذاکروں کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں۔ ہاں جہنمی صاحب جو جہنم کے ذاکر ہیں، یہ اسماعیل صاحب کے بارے میں بھی اور بڑے بڑے اماموں کے بارے میں، یہ اجتہادی غلطی ہے ان کی، ہو سکتا ہے اجتہادی غلطی ہے۔ صحابہ کے بارے میں اجتہاد کی تلاش کرتے ہیں، کس نے تم کو اجازت دے دی بھائی صحابہ کے بارے میں بات کرنے کی؟ کس نے اجازت دی؟ اللہ اکبر۔ اور آگے آئیے، میں آپ کو سلف اقوال سناتا ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے کہا گیا کہ جنگ صفین میں شریک ہونے والوں کے بارے میں پوچھا گیا کہ جنگ صفین میں جو 2 جماعتیں تھیں، سیدنا علی اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو کہا اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ کو ان کے خون سے پاک رکھا ہے، لہذا میں اپنی زبان کو بھی ان کے خون سے میں اپنی زبان کو بھی پاک رکھتا ہوں۔ اور سنیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک شاگرد کو نصیحت کرتے ہیں، اور میں تمام مسلمانوں کو، بالخصوص اپنے بہنوں کو اور بھائیوں کو نصیحت کرتا ہوں، صحابہ کے بارے میں دل کے اندر کدورت اور گندگی نہ لانا۔ کیا کہا؟ سیر و اعلام نبلا پڑھیے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے شاگرد ربیع سے، یا ربیع لا تخوضن فی اصحاب رسول اللہ فإن خصمک النبی غدا، کہا اے ربیع اصحاب رسول کے بارے میں زبان گندی نہ کرنا، اس لیے کہ قیامت کے دن
صحابہ کی وکالت کرنے کے لیے اللہ کے نبی تمہاری مخالفت میں کھڑے ہوں گے. کھلے لفظوں میں کہتا ہوں بھائی، آج دنیا میں جتنا تم صحابہ کو برا بلا کہہ لو، جتنی گالیاں دے لو، جتنا ان پر تبرہ کر لو، تان و تشنیع کر لو، انشاءاللہ قیامت کے دن اپنے صحابہ کے دفاع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مقابلے میں کھڑے ہوں گے. پھر تم لانا اپنے بڑے بڑے اماموں کو، ہم ہی دیکھیں گے، ہم بھی دیکھیں گے. یہ تمہارے پیپر نمبر اور یہ تمہارے ملینز کے ویوز اور یہ ساری چیزیں لے کر کے آنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے، ہم بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک مقام پر اور فرماتے ہیں کہ ما ارنا سبتلو بشتم اصحاب رسول اللہ الا لیزید اللہ ذالک ثواب عند انقطاع عمل. کہا کہ صحابہ کے بارے میں جو بات کرتے تھے حقیقت اللہ ان کو اس چیز سے مبتلا کرتا ہے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ صحابہ کے عمل کا سلسلہ منقطع ہونے کے باوجود ان کو ثواب پہنچتا رہے. اللہ اکبر. آپ دیکھیں امام ابو بکر المروزی فرماتے ہیں کہ امام احمد رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ حضرت علی اور معاویہ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں رضی اللہ عنہما. کہا کہ ما اقول فیہا الا الحسنى رحمهم اللہ اجمعین. کہا کہ میں ان دونوں کے بارے میں خیر اور بھلائی کی بات کروں گا، اللہ رب العالمین ان تمام پر رحم فرمائے. آپ دیکھیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ پڑھیں. آپ فرماتے ہیں کہ فتولاهم جميعا ولا نذكر احدا من اصحاب الرسول الا الخير، کہ ہم تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں اور ان کے بارے میں خیر کا ذکر کرتے ہیں. اور ایک آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کروں. امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے عقیدہ طحاویہ کے اندر صحابہ کے بارے میں جو عقیدہ بیان کیا ہے ہر مسلمان کو اس کا علم ہونا چاہیے. آپ کہتے ہیں کہ نحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں اور ان میں سے کسی کے بارے میں غلو نہیں کرتے اور نہ ہی ان میں سے کسی کی سے برات کا اعلان کرتے ہیں. سارے صحابہ ہمارے، علی بھی ہمارے، معاویہ بھی ہمارے، حسن و حسین بھی ہمارے، اور ابو ہریرہ بھی ہمارے، مغیرہ بن شعبہ بھی ہمارے، عمرو بن عاص بھی ہمارے، عائشہ اور حفصہ بھی ہماری، سیدہ خدیجہ بھی ہماری، زینب ام کلثوم بھی ہماری، تمام صحابہ ہمارے. اللہ اکبر. کہا کہ تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں، ان میں سے کسی پر تبرہ نہیں کرتے. اور کہا کہ جو لوگ صحابہ سے نفرت کرتے ہیں ان سے نفرت کرتے ہیں، اور جو لوگ صحابہ کو خیر کے ساتھ ذکر نہیں کرتے ہم ان کو بھی خیر کے ساتھ ذکر نہیں کرتے. اور صحابہ سے محبت کرنا دین ہے، ایمان ہے، احسان ہے. اور صحابہ سے نفرت کرنا یہ بغض ہے. صحابہ سے نفرت کرنا اور بغض رکھنا یہ کیا ہے؟ یہ کفر ہے، نفاق ہے اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہے. اور ایک آخری بات میں کہوں یا ایک دو باتیں اور کہہ کے اپنی بات ختم کر لوں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے 1080 اساتذہ سے ملا، 1080 اساتذہ سے ملا. ان تمام کا اس بات پر اتفاق تھا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی جماعت جو ہے یہ جنتی جماعت ہے. یہ کیا ہے؟ یہ جنتی جماعت ہے اور ہم ان تمام سے محبت کرتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایسے ہی میں آپ کو بتاؤں امام ابن حزم رحمہ اللہ کا ایک قول ملتا ہے. امام ابن حزم رحمہ اللہ جن کی وفات 456 ہجری میں ہوتی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے اوپر یہ فرض کیا گیا ہے، ہمارے اوپر یہ فرض کیا گیا ہے کہ ہم تمام صحابہ کی توقیر کریں، ان کی تعظیم کریں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کریں، ان سے محبت کریں، ان سے محبت کریں. اللہ اکبر. اور ایک آخری بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کروں. امام ابو زرع رحمہ اللہ رازی اور امام ابو حاتم رازی، دو امام ہیں، امام ابو زرع رازی اور امام ابو حاتم رازی. اللہ اکبر. امام ابو زرع رازی کی وفات 264 ہجری میں ہوتی ہے اور امام ابو حاتم کی وفات جو ہے 277 ہجری میں ہوتی ہے. کہتے ہیں امام ابو زرع رازی کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد اور ابو زرع سے پوچھا. امام ابو زرع رازی کے بیٹے فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد اور امام ابو زرع سے پوچھا کہ یہ بتائیے اہل سنت والجماعت کا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں کیا اصول و اعتقاد ہے. تو جس کے جواب میں انہوں نے فرمایا کہ وہ 10 صحابہ جن کا نام لے کر اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دی ہے وہ اسی طرح ہے جیسے آپ نے ان کے بارے میں شہادت دی، اور آپ کا فرمان بالکل حق ہے. اور تمام صحابہ اکرام پر رحمت و بخشش کی دعا کرنا اور ان کے مابین ہونے والے مشاجرات سے باز رہنا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور اصول ہے. یہ ہمارا اصول ہے کہ ہم تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں، محبت میں غلو نہیں کرتے، کسی صحابی سے تبرہ نہیں کرتے اور
تمام صحابہ کو خیر کے ساتھ یاد کرتے ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے جنت کی خوشخبری دی، نام لے کر کے ہم ان کا نام لے کر جنت کی خوشخبری دیتے ہیں، اور تمام صحابہ کے بارے میں ہم اللہ سے یہ حسن ظن رکھتے ہیں کہ تمام صحابہ جو ہے انشاءاللہ جنتی ہیں۔ اور آپس کی جو ان کی لڑائیاں اور چپکلشیں ہوئی، اس کے بارے میں اپنی زبان کو خاموش رکھتے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کی لڑائیوں کا علم ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت کا اور جنت کا ان سے وعدہ کیا ہے۔ ہم اور آپ کون ہوتے ہیں صحابہ کے بارے میں بات کرنے والے؟ یہ کچھ باتیں تھی جو اللہ کی توفیق سے میں نے کہی ہے۔ اس میں جو خیر کی باتیں ہیں یہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہے، اور اگر اس میں کوئی شر ہے اور کمی ہے تو میرے نفس کی خرابی اور شیطان کی وجہ سے ہے، جس سے میں اللہ رب العالمین کی پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کا یہ اکٹھا ہونا قبول فرما لے، اور اللہ تعالی ہمارے دلوں کو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت سے بھر دے۔ اللہ ہمارے دلوں میں صحابہ کی محبت کو رچا دے، بسا دے، جما دے، اور اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو جب تک دنیا میں زندہ رکھے دین ایمان دین اسلام پر زندہ رکھے، اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اسلام کی حالت میں ہو، اور اس حال میں ہو کہ ہم صحابہ سے محبت کرنے والے ہوں، اور اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو جس طرح دنیا میں صحابہ سے محبت کی توفیق دیتا ہے، بروز محشر اللہ تعالی ایسے ہی ہمارا اور آپ کا حشر ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن و حسین، معاویہ، ابو ہریرہ، مغیرہ ابن شعبہ، عمرو بن عاص اور تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ کرے۔ آمین، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔